دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے یہ کلم اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس میں کوئی مال غنیمت کی غرض نہ ہو، اگرچہ اللہ کا فرماتا ہے کوئی شہرت مقصود نہ ہو اور کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اب یہ جہاد جوت سے بنا ہے، لسانی جہاد بھی ہوتا ہے، قلمی جہاد بھی ہوتا ہے، اور یہ جو اسلحہ کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی دین کے لیے دشمنان اسلام سے جہاد۔ اگر آپ صاحب قلم ہیں، لکھ سکتے ہیں مضامین، صاحب قلم کا مطلب نہیں کہ جیب میں قلم لگا ہوا ہے، لکھنے کا آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، تو آپ دین کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، اسلام کی حمایت میں مضامین لکھیں۔ اگر آپ کو زبانی طور پر اللہ نے قادر الکلام کیا ہے، تو اپنے خطابات میں، اپنی تقریروں میں اسلام کی برتری کی بات کریں، اور دشمنان اسلام کے اسلام پر جو حملے ہیں ان کے مدلل جواب جو ہے وہ دیں۔ یہ بھی جہاد ہے، مال کے ساتھ جہاد ہے۔ کوئی آدمی اگر اور طاقت نہیں رکھتا، جان کے ساتھ، جسم کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، مجاہدین پر خرچ کرے۔ جو لوگ دشمنان اسلام کے خلاف قلمی جہاد کرتے ہیں، ان کی مضامین کتابوں کے لیے ان کو پیسے دے۔ اسی طریقے سے اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام ہو رہا ہو، مدارس ہیں، یہ بھی ایک جہاد، مجاہدین تیار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ مجاہدین سے مراد وہ مجاہد ہیں کہ جو کل مدارس میں دین پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دین بتاتے ہیں، اسلام کا کلچر بتاتے ہیں، اسلام کی ثقافت بتاتے ہیں، اسلام کا دیگر کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، ان کو مجاہدین کہتے ہیں۔ یہ تو مدارس اس لحاظ سے یہاں ان کی مالی مدد کرنا، یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کی۔ جو انسان جس طرح کا جہاد کر سکتا ہے اس طریقے سے، ہر آدمی فوج میں نہیں جا سکتا، ہر آدمی جسم کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، تو جو کر سکتا ہے وہ اسلام کے لیے کرے۔ اس میں پہلا مسئلہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کو اپنا دین بتائیں گے نہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس دین کو اپنے لیے موافق سمجھتا ہوں، اس میں یہ خوبی ہے تاکہ میں اس کو اپناؤں۔ پہلے دعوت دیں، اور دعوت سے پہلے جو ہے وہ علم دیں۔ دعوت تو بعد میں دیں گے، کسی کو پہلے علم دیں گے کہ اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، تو پھر اسلام کی دعوت دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ گھر میں روٹی پکائیں گے تو پھر دعوت دیں گے نا۔ چلو دعوت پہلے بھی دے دیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے کم از کم ان کے لیے خوراک تو تیار ہوگی۔ اگر آپ دین اسلام کی علمی خوراک جب تک کسی کو مہیا نہیں کرتے تو دعوت کس چیز کی دیں؟ یہ یاد رکھیں، لہٰذا پہلے ان کو دین بتائیں، پھر ان کو دعوت دیں کہ یہ ہے اسلام، اس اسلام کو قبول کریں۔ اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا اور پھر مقابلے میں آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی۔ تو یہاں یہی بتایا تھا کہ اگر پہلے آپ نے ان کو دعوت دے دی ہے تو اب ان کو خبر دینے کے بغیر بھی آپ ان پر شب خون مار سکتے ہیں، رات کو جا کر اچانک حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے ان کو نہیں بتایا تو پھر ان کو پہلے دعوت دیں اور ان کو کہیں کہ اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اس میں یہ کہ جو صرف قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، اس سے بھی ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ ابو جہل کو اس وقت تک نہیں قتل کیا جب تک وہ میدان بدر میں آیا نہیں۔ کفر تو اس کا بہت پہلے سے تھا۔ اسلام کافر ہونے کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کرتا، اس لیے قتل کرتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتا ہے اور فتنہ میں لاتے ہیں۔ اور یہی قرآن پاک نے کہا کہ ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ اسلام زبردستی
اسلام کے لیے ان کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ میں نے ایک بنیادی بات آپ کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابن عون سے مرویہ کہتے ہیں میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور ان سے پوچھا انک دعا قبل القتال کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو دعوت دینے کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا آگے سے فکتب علیہ، انہوں نے مجھے تحریری جواب دیا، لکھ کر کے جواب دیا انما کان ذلک فی الاسلام، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا۔ قد اغارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی المصطلق، یہ قبیلہ ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے شب خون مارا۔ ہم غارون و انعامہم تسکل الماء، اور وہ غارت گری کرتے، لوٹ مار کرتے تھے، اور ان کے جانور جو ہیں وہ پانی پلایا جا رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لڑنے والوں سے لڑائی کی، ان کے قیدیوں کو قیدی بنایا، اور اس دن کہتے ہیں حضرت یحییٰ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن مال غنیمت میں حضور کی خدمت میں آئی تھی، یا البتہ کا لفظ کہا ابنۃ الحارث، جویریہ ابن حارث، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں تھے۔ اب اسے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اسلام کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آج ہر آدمی کو اسلام کا پتہ ہے، کافر کو بھی پتہ ہے اسلام کے بارے میں، لہٰذا یہ بات جو تھی ابتدائی دور کی تھی، اب کی نہیں۔ لیکن اب صورتحال اور بدل گئی ہے کہ اب دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، اقوام متحدہ بن گئی ہے، اسی طرح اٹھ کر کے کوئی کسی ملک سے لڑائی نہیں لڑ سکتا جب تک کہ اس کے لیے بھی ایسی صورتحال نہ ہو۔ لہٰذا آج کے دور کے حالات کچھ اور ہیں، اس وقت کے کچھ اور تھے، درمیان میں حالات کچھ اور تھے۔ بہرحال آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے اسلام کا پیغام لوگوں تک پھیلائیں، یہ بہت بڑا جنگ۔ باقی اس کی جب نوبت بھی آ سکتی ہے، آ جائے تو پھر میدان جنگ میں بھی اس سے لڑیں گے، وہ بھی جب ضرورت پڑے تو اس کی بھی ممانعت نہیں۔ تو اب ایک یہ مسئلہ تھا، یہ بنو مستلق کا آگے بڑی ایک تفصیلی واقعہ آئے گا۔ دوسرا یہ ہے جی کہ تعمیر الامام الامراء، تعمیر کا معنی ہے امیر بنانا، امر یؤمر تعمیرا، امیر بنانا۔ الامام، امام حاکم کو کہتے ہیں، حاکم کا امیر بنانا۔ الامراء چونکہ مختلف لشکر ہوتے ہیں لہٰذا یہ جمع ہے، ہر لشکر کے لیے ایک امیر مقرر کرنا۔ البعوث، بعث کی جمع ہے لشکر، یعنی لشکروں کے امیر مقرر کرنے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کام امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ادارہ ہوگا تو اس کا متمم ہوگا، پرنسپل ہوگا، کلاس ہوگی تو اس کا مانیٹر ہوگا، یعنی امیر کے بغیر ہر کوئی اپنا منہ اٹھا کر جیسے مرضی چلتا چلا جائے گا، لیکن امیر ہوگا تو پھر سارے اس کے کنٹرول میں رہیں گے۔ امیر کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور امیر کو کی اطاعت کی بھی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ تو امام جب لشکر بھیجے تو ان کے لیے ان لشکروں پر امیر مقرر کرے، جس طرح ہمارے آج کے زمانے کے اندر اوپر کمانڈر ہوتے ہیں، تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن ہر لشکر کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ وصیت ہوئی یوم آداب الغزو وغیرہ، اور ان کو وصیت بھی کرے کہ جہاد کے آداب سیکھو، تم نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کا بھی ہم کو سبق دیں کہ ان باتوں کو جو جہاد سے متعلق ہے ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امر امیرا علی جیش و سریۃ، جیش بڑے لشکر کو کہتے ہیں، سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں۔ 4000 کا لشکر جیش ہے اور 400 کا لشکر جو ہے وہ سریہ ہے، اور ویسے سریہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شریک ہوئے، اور وہ بھی الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں مراد ہے چھوٹا لشکر۔ حضور علیہ السلام ان کو خاص وصیت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات فرماتے کہ تقوی اختیار کہ کیونکہ تقوی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور تمام برائیوں سے بچنے کے لیے
بنیادی چیز ہے تقویٰ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمَن مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، کہ تمہارے ساتھ جو لشکر ہے مسلمانوں کا ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے اس سے بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اب مجھے بڑا ایک منصب مل گیا ہے، اب جس کو چاہوں مارنا پیٹنا شروع کر دوں، جس کو چاہوں گالیاں دینا شروع کر دوں۔ حضور نے فرمایا امیر قوم کا جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، لہذا اس امیر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر کا سلوک کریں۔ نمبر 2، پھر آپ نے فرمایا اعوذ بسم اللہ فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے لڑو، اللہ کے نام کی برکت سے لڑو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ قاتلوا من کفر باللہ، اس سے لڑو جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور مقابلے میں آتا ہے۔ اغزو، جہاد کرو، ولا تغلوا ولا تغدروا، خیانت نہ کرو، چونکہ مال غنیمت جمع ہوتا ہے اس لیے خیانت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، جس کو ملا اس نے چھپا لیا، اس لیے منع فرمایا کہ یہ قوم کا مال ہے۔ مال غنیمت جو ملتا ہے تو وہ سب کا مشترکہ ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو نہیں لے سکتا، لہذا لا تغلوا، غلول نہ کرو، خیانت نہ کرو، ولا تغدروا، اور دھوکہ نہ دو کسی کو، غدر نہ کرو، ولا تمثلوا، تمثل بھی ہوتا ہے مسئلہ کرنا، شکلیں نہ بگاڑو، یعنی کافر کو مارنا تو سیدھی مارو تلوار میں ختم ہو جائے، ناک کاٹ دیا پھر کان کاٹ دیا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، یہ غلط، یہ نہ کرو، ایک ہی مرد کا اڑا دو۔ ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرو، کیونکہ بچہ کافر کا بچہ تو ہے لیکن وہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، ان کو قتل کرو جو تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تم اپنے دشمنوں یعنی مشرکین کے مقابلے میں ہو، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ وَخِلَالٍ، رابی کو شرط ہے، خصال خصلت کی جمع اور خلال خلت کی جمع، اس کا معنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ان کو 3 باتوں کی دعوت دو، ان کو کیا کرو، 3 باتوں کی دعوت دو۔ فَأَيَّتُ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ لَهُ، ان میں سے جو قبول کر لے تو بھی قبول کر لو، مان لے قبول کر لو، وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے رک جاؤ، اب ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو۔ ثُمَّ بَدَوْا مِنَ الْإِسْلَامِ، اب یہ ثم سے مراد یہی ہے کہ یہ پچھلا معاملہ الگ ہے کہ یہ کرو یہ کرو، اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یہ تفصیل الگ ہے۔ اب کیا کرو، جب تم نے ان کو 3 کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، کیونکہ اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، ہم اس کو مار کر کے کیا کرنا ہے، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے کام آئے گا، اپنی عاقبت سنبھالے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر اسلام کی دعوت قبول کر لے تم بھی ان سے قبول کرنا، یہ نہ کہو کہ تم جان بچانے کے لیے کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اب ان سے رک جاؤ، ان کو قتل نہ کرو۔ ثُمَّ بَدَوْا مِنَ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، یہ وہی پرانے زمانے کی بات ہے، حضور کے زمانے کی، کہ پھر ان کو دعوت دو کہ اب تم ہمارے ساتھ مہاجرین کے ملک میں یعنی مدینہ طیبہ میں ہمارے ساتھ چلو، تحول پھر جانا، ان کو یہ دعوت دو کہ اپنے ملک سے مدینہ طیبہ کی طرف پھر جائیں، اور ان کو یہ خبر دو کہ ان فعلوا ذالک فلہم ما للمہاجرین وعلیہم ما علی المہاجرین، اور ان کو یہ بتا بھی دو کہ اگر ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ مسلمانوں کے علاقے میں چلے جاؤ گے، جو مسلمانوں کو ملے گا مومنوں کو تم بھی ملے گا، جو مسلمانوں پر ذمہ داری ہوگی تم پر بھی ہوگی۔ فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کرے، وہ کہ نہیں جی ہم اسلام کو قبول کر لیا لیکن ہم اپنے علاقے سے نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَخَلَّفُوا مِنْهَا، اگر وہ اپنے علاقے سے پھرنے سے انکار کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، تو ان کی حالت یہ ہوگی جس طرح دیہاتی مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے، دیہات کے رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کا حکم ہوگا ان پر یجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المؤمنین،
جو مومنوں پر اللہ کا حکم جاری ہوگا وہ ان پر بھی جاری ہوگا، کیونکہ دیہاتیوں پر بھی جاری ہوتا ہے. لیکن فلا یکون لهم فی الغنیمۃ والفیء شیء، لیکن مال غنیمت اور مال فیء میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر اپنے علاقے میں رہتے ہیں. الا یجاہدوا مع المسلمین، مگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے تو پھر مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا. فَإِنْ أَبَوْا، اگر اس سے بھی انکار کر، اسلام سے ہی انکار کر دیا، یہ تو پہلا مسئلہ تھا اسلام کا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بیان کیا. اگر وہ کہتے ہیں ہم اسلام قبول نہیں کرتے، فَسَأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو ان سے جزیے کا سوال کریں گے، پھر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، مسلمانوں کو ٹیکس دینا ہوگا، خراج دینا ہوگا. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ، اگر وہ قبول کر لیں کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں تو تم بھی ان سے قبول کر لو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے رک جاؤ، یعنی لڑائی نہ کرو. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر لے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی مدد طلب کر کے ان سے لڑو. اب دیکھنا کتنا اسلام کا شاندار طریقہ ہے. یہ سارا ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے. جو لوگ خام خواہ مسلمانوں میں یقین دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. اگر وہ اس سے بھی انکار کریں، نہ اسلام قبول کریں نہ جزیہ قبول کریں، دو چیزیں تھیں. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کی مدد طلب کرو. وَقَاتِلْهُمْ، اور ان سے لڑائی کرو، امر کا صیغہ ہے. وَإِذَا حَاصَرْتَ عَلَىٰ حِصْنٍ، اور جب کسی قلعے والوں کا محاصرہ کر لو. حاصرتا محاصرہ کرنا، حصن قلعے کو کہتے ہیں، اعلیٰ حصن، وہ یعنی قلعے میں بند ہے اور تم نے محاصرہ کیا قلعے کو. اچھا جی. فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ. وہ آپ کو پیغام بھیجتے ہیں قلعے میں سے کہ جی آپ سے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں ذمہ دیں. اب تم کچھ بھی نہیں کہو گے تو فرمایا اللہ رسول کا ذمہ مت دیں، کیونکہ کل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑتے ہیں تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے. اپنا ذمہ دیں کہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم کے لیے سے اتر. اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کی بہت قیمت ہے. اسی لیے تو قسم توڑنے سے منع کیا ہے کہ اللہ کی تعظیم کے خلاف یہ بات ہوگی. وَلَٰكِنْ اجْعَل لَّهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، لیکن ان کو اپنا ذمہ اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دے کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. فَإِنَّكُمْ إِن تُغْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنَ مِنْ أَن تُغْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ذمہ کو توڑو، یعنی تم نے جو ان سے وعدہ کیا تم توڑ دو، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ معمولی بات ہے. لیکن اگر تم، یا بات ان کی نہیں ہو رہی، اگر تم نے جو ذمہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کا، اس کو اگر تم توڑو گے یہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اپنا ذمہ دو کہ وہ ٹوٹ بھی جائے گا تو گناہ اترا نہیں ہوگا. اور جب قلعے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ ارادہ کریں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتارو، نیچے آنے دو، اللہ تم سے لو، اب اللہ کے حکم پر نہ اتارو بلکہ ان کو اپنے حکم پر اتارو. وہی پچھلے والی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو اگر تم توڑو گے تو گناہ زیادہ ہوگا. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تُصِيبُ حُکْمَ اللَّهِ فِيهِمْ حَمْلًا. ایک تو یہ بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ان میں نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کا معاملہ تو نہیں پتہ ہے، لہٰذا اپنا معاملہ کرو. آگے یہ سارا یہ پورا ایک عجیب اور شاندار قسم کا پیکج ہے جو دشمنان اسلام سے لڑنے کے حوالے سے اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آگے بھی وہ حدیث آ رہی ہے جی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے اپنے صحابہ کرام میں سے بعض معاملات میں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف جہاد کے لیے نہیں، اگر کوئی اور معاملات ہوتے ان میں بھی اگر کچھ لوگوں کو بھیجتے، صحابہ کرام میں سے کچھ کو بھیجتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ وصیت فرماتے تھے، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. خوشخبری دو
نفرت پیدا نہ کرو۔ اگر یہ کہنا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں سڑو گے، تو ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یعنی ایک ہی پہلو نہ بتاؤ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا، فلاں ہوگا جہنم میں جائے گا، دوسرا پہلو نہیں بیان کرنا۔ یہ نہیں، بشرو ولا تنفروا، نفرت نہ پیدا کرو، وہ بھی ڈراوا بھی دو، لیکن یہ کہ نفرت پیدا نہ کرو، ان میں زیادہ ترغیبات کرو تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، اور اسی طرح آسانی پیدا کرو، تنگی میں نہ ڈالو لوگوں کو، آسان کام ان کے ذمہ لاؤ۔ کہ بہت زبردست قسم کا ایک ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کوئی جہاد کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسائل ہوں۔ آگے بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا۔ یہ تو حدیث آپ اصول شاشی سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا تھا یمن میں، ان کو بھیجا، اور حضرت فرماتے ہیں ابھی بردہ اپنے والد سے، ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یسرا ولا تنفرا۔ اب یہ تسنیہ کا صیغہ ہے چونکہ دو آدمی ہیں، فرمایا آسانی پیدا کرو اور تنگی نہ پیدا کرو، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دو، نفرت نہ پیدا کرو، وتطاوعا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی بات مانو، اختلاف نہ کرو۔ اب دو آدمی جب بھیج دیے گئے ایک جگہ، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک مسجد میں امام اور خطیب کی ضرورت ہے، مدرسے والوں نے، استاذ نے دو ساتھیوں کو بھیج دیا کہ تم نمازیں پڑھاؤ گے، تم جمعہ پڑھاؤ، یہ اسی کے مطابق مثال دے رہا ہوں۔ اب ان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کی بات مانیں، اختلاف کریں گے تو پھر دونوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو جہاں بھی جائیں آپس میں متفق ہو کر کے رہیں، اختلاف نہ کریں، اس سے لوگوں میں بھی کوئی ذہن میں خرابی نہیں پیدا ہوگی اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے اس طرح وہی حدیث ہے جی، اور فی هذا الحدیث الامر بالتبشیر، اس حدیث میں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تبشیر کا حکم ہے، بشروا بشرا بفضل العظیم ثوابہ وجزیل عطائی وسعت رحمتہ، کہ کس چیز کی خوشخبری دو، لوگوں کو یہ کہو کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں بہت بڑا ثواب ملے گا، بہت بڑی عطا ملے گی اور بہت بڑی رحمت اللہ کی حاصل ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور منع کیا کہ اگر تم مخالفت کرو گے اور اس طریقے سے تو پھر تمہارے لیے یعنی یہ نقصان ہوگا، یہ نفرت پیدا کرنا ہے۔ اچھا آگے حدیث بھی اسی طرح ہے جی، سکنو، وہاں سکنو کا لفظ ہے، اور ولا تنفروا، تو بشروا کی بجائے سکنو، سکون پیدا کرو، امن پیدا کرو۔ اور اس کے بعد ہے جی غدر کرنا حرام ہے۔ غدر کا معنی کیا بتایا تھا کہ دھوکہ دینا، کوئی آپ وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ پھر اس کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں، ہم آپ کو فلاں بھی دے دیں گے، ہم جناب دودھ کی لے لگوا دیں گے اور جناب یہ کر دیں گے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی اپنے کیوں ایسی بات کرتے ہو جو اتنا نہیں کر سکتے؟ ان سے کو بھائی میں تمہارا امیر بنا دیا کہ وہ تم نے مجھے ووٹ دیے ہیں، میں وزیر اعظم بنا ہوں یا وزیر اعلیٰ جو بھی بنا ہوں، میں کوشش کروں گا تمہارے مسائل حل، پھر کوشش کرو، لیکن ہے کہ جناب ان کو سونے خواب دکھانا اور پھر بعد میں مسائل نہ ہو۔ اس لیے فرمایا دھوکہ نہ دو کسی کو، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرو۔ اور اس طرح دشمن کے ساتھ بھی غدر جو ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، یہ خدا کا جو حال ہے وہ الگ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا، سارے لوگ جب ہوں گے، پہلے بھی اور پچھلے بھی، تو یرفع لکل غادر لواء، جھنڈا اٹھایا جائے گا
ہر دھوکہ دینے والے کے لیے، جس نے دنیا میں دھوکہ دیا اپنے ماتحتوں کو، اپنے ساتھیوں کو، قیامت کے ایک جھنڈا لگے گا، وہ جھنڈا یہ بتائے گا کہ یہ قادر ہے، اب اس کو پہچان لو۔ تو جھنڈا چونکہ اونچا ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ فلاں ہے، اس کے لیے پھر دیوان وکیل حاضی غدرت فلان ابن فلان ہے، یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے جو اس نے دنیا میں دھوکہ دیا تھا۔ آگے فرمایا کہ ان الغادر ینصب ینصب اللہ لہو لواء یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ اس غادر کے لیے جھنڈا نصب کرے گا اور کہا جائے گا لا حاضی غدرت فلان ہے، یہ فلاں کا غدر ہے۔ آگے بھی حدیث اسی طرح ہے اور آگے بھی ہے، اور ایک جگہ شاید حدیث میں گزر گئی، جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا۔ دیکھیں نا، چھوٹے کا دھوکہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑے کا دھوکہ بڑا ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اس کا دھوکہ زیادہ ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ دھوکہ ہوگا اتنا ہی اس کا۔ اور ہندہ است ہی، اس کا معنی سرین ہے، جھنڈا پیچھے باندھا جائے گا سرین کے بعد، جس کا زیادہ غدر ہوگا اتنا ہی اس کا بڑا جھنڈا جو ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ دھوکہ نہ کرو کسی حالت میں بھی، تو وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، فوج میں ہو، غیر فوج میں ہو، کسی ادارے میں ہو، تو دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بكل غادر لواء حاضی غدرت فلان ہے، اور جو رفو بھی اس کے ساتھ پہچانا جائے گا جھنڈے کے ساتھ کہ یہ غدر کا جھنڈا ہے اور اس شخص نے کیا تھا۔ عند است ہی، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے سرین کے ساتھ باندھا جائے گا۔ اور آگے یہ بات بتائی لکل غادر لواء یوم القیامت یرفع بقدر غدر ہی، جتنا دھوکہ کیا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ الا سنو ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ، عام لوگوں کا جو امیر ہے، عام لوگوں کا امیر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا دھوکہ بھی چونکہ بڑا ہوتا ہے، ان کا جھنڈا بھی بڑا ہوگا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں تو لوگ بیچارے سادہ لوگ تمہاری باتوں میں آ جاتے تھے، قیامت کے دن وہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آج یہ جھنڈا بتا رہا ہے، اس کا جھنڈا جو ہے لگا ہوا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، اس نے دھوکہ ہمارے ساتھ کیا تھا زندگی میں، تو آپ اس طرح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی، یہ میرا خیال عبارت پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی، پڑھ لیں تو چھوٹا سا باب ہے، یہ پڑھ لیں۔ باب جواز الخداع فی الحرب۔ وحدثنا علی بن حجر السعدی وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلی وزهير قال علی اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفیان قال سمع عمرو جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خداع۔ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خداع۔ چلے جی، یہ لغتیں مختلف ہیں۔ ایک لغت جو بڑی افصح ہے، ساری لغتوں میں سے وسیع ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت ہے خدا، خا اور فتح دال ساکن، یہ لغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ہے خدا، خا پر ضمہ ہے اور دال ساکن ہے۔ تیسری ہے خداعتن، خا پر فتح ہے اور دال پر ضمہ ہے، خداعتن ضمہ ہے اور دال پر فتح ہے۔ یہ مختلف اس کی لغتیں ہیں، اور سب سے جو افصح ہے خدا ہے۔ ہم تو خدا کہتے ہیں، خدا، خدا کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور یہاں مراد ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور سمجھے، اندر کچھ اور ہو، ایک تعریض، واضح جھوٹ نہیں۔ اب اس میں نیچے لکھا ہے کہ الظاہر اباحۃ حقیقت نفس الکذب، لیکن اچھا اوپر لکھے انما یجوز من الکذب فی الحرب المعارض دون حقیقت الکذب۔ طبری کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر دشمن کو تعریض کرنی چاہیے، یعنی اشارہ دینا چاہیے جس میں اس کی مخالفت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی طرف جہاد کے لیے جاتے تھے، حضور اسلام نے اگر ادھر جانا ہوتا اس طرف،
حضور اشارہ ادھر کرتے تھے تو دشمن کو تاکہ پتہ نہ چلے تو تاریخ تھی. تو کہتے ہیں کہ تاریخ تھی کہ حقیقت قسم نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں، لیکن کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صراحتاً جھوٹ بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ حقیقتاً جھوٹ بھی جائز ہے، لیکن الاختصار تاریخ افضل ہو، لیکن ایک اشارہ اور تاریخ ہو تو افضل ہے، وہ افضل ہے لیکن یہ بھی جائز ہے. اس میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف بڑھتی ہے، ہماری فوج بڑھتی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جب فوجی پیچھے ہٹتے ہیں، یہ جو رن کش کا علاقہ ہے سن 1965 کے اندر، رن جب ہماری ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی تو ایوب خان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا، یہ کمانڈر تھا اس وقت، پیچھے ہٹایا. جب وہ پیچھے ہٹتے گئے دشمن سمجھا یہ پسپا ہو رہے ہیں، دشمن آگے آ گئے، جب آگے آ گئے تو گھیرے ڈالتے. سمجھ آ گئی نہیں؟ اپنے پیچھے ہٹایا فوج کو، وہ دشمن آگے کی طرف بڑھے کہ یہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، بس پار ہوئے. جب وہ بالکل اندر آ گئے تو ایوب خان نے حکم دیا کہ گھیرا ڈال دو. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. سلطان ایوب صلاح الدین ایوبی کا یہی طریقہ ہے، پیچھے ہٹاتا تو اپنے فوج کو، دشمن آگے آتا تو پھر گھیرا کر. یہ خدا تو ہوتا ہے کہ دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں اور اصل میں وہ ایک ہیلا استعمال کر لیں ان کو کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا اللہ کو خدا دو، لڑائی اسی خدا کا نام ہے. وہاں صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب دھوکہ نہ ہو جائے. بھائی دھوکہ نہ ہو جائے تو وہ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جناب پیار محبت کریں. وہ وہاں سے نکلے تھے 65 کے اندر کہ جناب لواری میں جا کر، انار کلی میں جا کر سویرے حلوہ پوڑی کی ناشتہ کریں گے. یہ پیش کی جگہ بڑا مشہور ہے. فوج آئی تھی انڈیا کی، ہماری فوج نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تمہیں ناشتہ کراتے ہیں، بس پا کر دیں. تو یہ یہاں پھر مطلب کہیں جی نہیں جناب یہ انسان ہے، یہ کہیں انسان ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہ آتے. تو حضور نے فرمایا کہ لڑائی دھوکے کا نام ہے. اگلی حدیث کے اندر بھی یہی آپ نے فرمایا. مولا یصلی